آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ہم نے کتنی واضح طور پر نشانیاں دلیلیں ان کو عطا فرمائی وہ لوگ ہیں جو بھی اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے فإن اللہ شدید العقاب تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا سخت ترین عذاب ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا آج دنیا کی زندگی کافروں کو بڑی خوبصورت لگتی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ حقیقت یہ ہے قیامت کے دن متقی پرہیزگار ہی سب سے بلند و بالا ہوں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں پچھلی آیات میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت دلائل دیے اس کے بعد تمہیں کسی بھی قسم کی لغزش کمزوری یا شک شبہ والی بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے آج دین دے دی ہے آج دنیا میں اس کو تسلیم کرو تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات کو بیان فرمایا یہاں بھی بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ انہیں نعمت ملی لیکن انہوں نے ناقدری کی نبیوں کا ملنا آسمانی کتابوں کا ملنا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائی آسمانی کتاب عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا اللہ فرماتے انکار بھی انہوں نے اس وقت کیا جب کہ پورے دلائل آ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کتنے دلائل انہوں نے دکھائے عصا کو پتھر پہ مارا تو اس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے پانی جاری فرما دیا یہ ساری نعمتیں کتنی اللہ نے عطا فرمائی ان کے دشمن کو ان کے سامنے ہلاک کیا اور دیگر ایسی نعمتیں جو آ گئیں لیکن ان لوگوں نے آج سب کے اندر تبدیلی کر لی ان نعمتوں کو نظر انداز کرنا ناقدری کرنا ان نعمتوں کو یاد نہ رکھنا اور ان نعمتوں کی ناقدری کرنا
یہ اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اہل اسلام اس چیز کو سمجھے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا فرمائی، انہوں نے تبدیلی کر دی تو وہ برباد ہو گئے۔ اگر امت محمدیہ والے اپنے اس عظیم انعام کی ناقدری کریں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام دیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا بہترین کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک نبی کی شریعت عطا فرمائی۔ اب ایسی شریعت کے ہوتے ہوئے بندہ آج اگر نظر انداز کرے تو ایسے اتنے بڑے انعام کی ناقدری ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل ناقدری کرتے رہے تو وہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ امت محمدیہ والے اگر ناقدری کریں گے تو یہ کیسے عذاب سے بچیں گے؟ ناقدریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے دین کی قدر کرو، دین کے اوپر احترام عمل کرو اور دینی تعلیمات کو آج ایک اللہ رب العزت کا خاص انعام و اکرام سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے کیسی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر کافروں کے بارے میں فرمایا ان کو دنیا کی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، اسی کی عیش و عشرت، اسی کو زیب و زینت کے اندر وہ اپنے آپ کو لگائے پھرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ایسا پسند کرتے ہیں کہ مال اگر مل گیا تو اب ایمان والوں کے اوپر مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، جبکہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج بندہ مال کی وجہ سے کہ خود مال میں ہے اور دوسرا مال کے اندر کمی کا شکار ہے، اس کو تھوڑا ملا ہے، اب مال کی کمی کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے گا تو قیامت کے دن یہ بندہ بھی حقیر ہی ذلیل کر دیا جائے گا۔ یا یہ بندہ کسی ایمان والے بندے کو آج الزام لگائے گا جبکہ اس کے اوپر ایسا کوئی جرم نہیں آتا، الزام لگا دینا یعنی تہمت لگا دینا اور اس کو ذلیل کرنا، تو ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن آگ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، اس نے دنیا میں مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ اس لیے آج بندہ اپنی سوچ اچھی بنائے کہ حقیر مال کی کمی والا نہیں ہوتا، حقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کو نافرمانی کے اندر زندگی گزارنی مل رہی ہے اور جو سرکشیاں کرتا ہے یا دیگر جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ بندہ حقیر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں واضح فرما دیا کہ جس کو اللہ نے تقوی نصیب فرمایا دنیا کے مال کی جیسی جیسی اس کی حیثیت ہے، اللہ تقوی والے کو بہرحال عزت عطا فرمائے گا۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، آج ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے، غرباء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے یہ بندے آج سن لیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، متقی پرہیزگار سب سے بلند و بالا مقام پر آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام جیسے متقی پرہیزگار بیٹھے جبکہ کافر بڑا مذاق کرتے تھے کہ یہ ہے جنت کے وارث اور یہ ہے فلاں اور یہ ہے ایسے ویسے، جبکہ وہ بڑے ایمان والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، متقی پرہیزگار۔ باقی رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کا چاہے رزق بغیر حساب ہی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی وہ کسی مومن کا کرے، کافر کا کرے، کسی نیک کا کرے، برے کا کرے، اس کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بڑھانا بھی اسی کا کام، گھٹانا بھی اسی کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا حکمت ہے، امتحان کے لیے دے رہے، کیسے دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ مال کی بنیاد پر کسی کو بندہ بڑا چھوٹا نہ سمجھے کہ اس کے پاس مال ہے یہ بڑا محترم ہے، اس کے پاس نہیں ہے یہ بڑا ذلیل اور خبیث ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا معیار وہ تقوی پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے. اور ان کو حقیر سمجھنے والے وہ ذلیل ہو جائیں گے. تو بہرحال اللہ نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر نعمت کو پورا کر دی ہے. لوگوں اس دین کی قدر کرو اور اس دین کے اوپر عمل کرو، اور دین کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسری باتوں پہ عمل نہ کرو، دوسری باتوں کی طرف نہ جاؤ. دوسری چیزوں کی طرف دیکھنا یہ ناقدری ہوتی ہے نعمت کی. اللہ کا دین اتنا عظیم الشان جو انسان کو بلندیوں پہ پہنچانے والا اللہ کا دین ہے. اللہ کا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، پھر وہ خراب ہو گئے، برباد ہو گئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. آج قدر کرو، اللہ رب العزت عظمتیں عطا فرمائیں گے. سوچ اور نظریہ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم کس کو کیا سمجھیں، کیسے معاملات کرنے ہیں، ہمیشہ بندہ اللہ کے دین کی طرف دیکھے گا. سوچ اچھی رہے گی، نظریہ اچھا رہے گا، بندے کا نظریہ ٹھیک رہے گا، بندہ عمل ٹھیک کرے گا، آخرت کے برے انجام سے محفوظ ہو جائے گا. ورنہ بندہ جو مرضی کرتا پھرے یہ خراب ہو جائے گا، برباد ہوگا. سوچ اور نظریہ اچھا بنا کر دین کی پوری قدر کرنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت پورے احترام کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے.